بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو خبر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے وہ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ۔ اس ڈیولپمنٹ اپڈیٹ میں چند جو نکات ورلڈ بینک نے بیان کیے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑے ہی امپورٹنٹ ہے، اور آپ کے ساتھ ان چیزوں کا یعنی پراپر پرسپیکٹو کے ساتھ جو ہے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ورلڈ بینک نے ریوائیونگ ایکسپورٹس کے نام سے ایک اس کے اندر جو ہے وہ ایمفیسس ہے، اور ایک علیحدہ سے انہوں نے پورا اس کے اوپر انالیسس کیا ہوا ہے۔ جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک باقاعدہ سے اس بات کو ایڈوکیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کو اپنی امپورٹس کو کرب کرنے کے بجائے ایکسپورٹس پہ توجہ دینی چاہیے۔ لیکن جو بڑی امپورٹنٹ اور بڑی دلچسپ اس کے اندر بات ہے، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے میرے خیال میں ایک آئی اوپننگ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوتا ہے تو فوری طور پہ ایکسپورٹس پاکستان کی نہیں بڑھتی، کیونکہ پاکستان کو سپلائی سائڈ کی کنسٹرینٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سپلائی سائڈ کی کنسٹرینٹ سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے پاس وہ ایکسپورٹیبل سرپلس ہی فوری طور پہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہی ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جب روپیہ اپریشیٹ ہوتا ہے، یعنی روپیہ جو ہے وہ اس کو آرٹیفیشلی مینیج کیا جاتا ہے، یا روپے کو اوپر رکھا جاتا ہے اور ڈالر کو نیچے رکھا جاتا ہے آرٹیفیشلی بقول ورلڈ بینک کے، تو ایکسپورٹس گرتے بڑی جلدی ہیں۔ یعنی اس کے اندر جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر روپے کو مینیج کر کے آپ رکھیں گے تو ایکسپورٹس گر ضرور جائیں گی، لیکن اگر آپ روپیہ ڈیپریشیٹ ہوگا تو اس ٹائم اسی تیزی سے ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوگا، اور وہ ان کا خیال یہ ہے کہ 1.5 ایئر تک کم از کم اس کے اثرات جو ہے وہ ایکسپورٹس بڑھنے کے اوپر نہیں آتے۔ دوسری بات جو کہ ورلڈ بینک جیسے ملٹی لیٹرل ادارے کو یہی بات کرنی چاہیے، اور وہ اس کے لیے خاصے عرصے سے ایڈوکیسی جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو کرب کر رہا ہے ریگولیٹری ڈیوٹی اور مختلف ٹیرف بیریئرز کے ذریعے امپورٹس کو ڈسکریج کر رہا ہے، اس پالیسی کو اپنانے کے بجائے پاکستان کو اپنی ایکسپورٹس جو ہے وہ بڑھانے پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا اس ٹائم جو میجر چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل سائڈ پہ جو ہمیں سب سے زیادہ پریشر آ رہا ہے وہ بڑھتی ہوئی امپورٹس سے آ رہا ہے۔ اگر آپ پہلے 3 مہینوں کا انالیسس کریں تو ہماری امپورٹس پر منتھ کوئی $6 بلین کے لگ بھگ $6 بلین سے زائد جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، اور اگر اسی رفتار سے بڑھتی رہی یعنی امپورٹس کو ہم نے نہ روکا تو پاکستان کی امپورٹس $78 بلین کو ٹچ کر جائیں گی۔ اب منسٹری آف کامرس کا میں کیا کروں کہ جب بجٹ میکنگ کی ایکسرسائز ہو رہی تھی تو انہوں نے $50 بلین کا امپورٹ کا ٹارگٹ دیا تھا، یعنی آج کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس کا جو ایسٹیمیٹ تھا اس میں صرف $28 بلین کا فرق ہے۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے روپے کے اوپر بڑا پریشر آ رہا ہے، کیونکہ آپ کی امپورٹس بڑھ رہی ہیں، اور اس امپورٹ بڑھنے کی وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کی پی او ایل کی پرائسز جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، دوسرا جو کموڈیٹیز کی پرائسز ہیں، اور پاکستان اس ٹائم کموڈیٹیز میں مثلاً ویٹ، اس کے بعد شوگر، اس کے بعد پلسز، پام آئل، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے امپورٹ کے اوپر جو ہے وہ پریشر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں بھی امپورٹ ہو رہی ہیں، لیکن اسی رپورٹ کے اندر کچھ بڑی اور دلچسپ باتیں بھی ہیں۔ مثلاً اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جو اسینشل امپورٹس ہیں وہ تقریباً کوئی 80% کے لگ بھگ ہیں جو پاکستان اس ٹائم امپورٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے پاس جو جس کو لگژری یا نان اسینشل آئٹمس کہتے ہیں اس کا اسکوپ صرف 10% ہے۔
تو 10% اگر امپورٹ بل میں آپ ریگولیٹری ڈیوٹی لگا بھی دیں تو لوگ اس پرائز کا کوئی خیال نہیں رکھتے، اور ریونیو تو آ جائے گا لیکن امپورٹس کرٹیل نہیں ہوگی، یہ ورلڈ بینک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک بیلنس ہمیں کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اس طرح سے منسٹری آف کامرس اور منسٹری آف فائنانس اور نیشنل ٹیرف کمیشن اور ایف بی آر کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ را مٹیریل اور مشینری ہے اس کی امپورٹ کو ہم یقینی بنائیں تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو اور ہم ایکسپورٹیبل سرپلس بھی جنریٹ کر سکیں۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امپورٹ کو ڈسکریج بھی کرنے کی ضرورت ہے، مثلا گاڑیاں ہیں۔ لیکن ایک میں اس میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، یہ تو میکرو اکنامک اس کے فرنٹ پہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک کنزیومر کے پرسپیکٹو سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ نہ ہو کہ ایک طرف ہم گاڑیوں کی امپورٹ کو ڈسکریج کریں یا بین کریں اپنے بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس کو کرنے کے لیے، اور دوسری طرف یہ جو جاپانی کمپنیاں پاکستان میں ہیں اور ان کی منافلی ہے ان کو کھلی چھٹی دے دیں کہ یہ پرائسز میں بھی اضافہ کرتی رہیں اور پاکستان کے کنزیومر کو گلے پہ ہاتھ رکھ کے ان سے منافع کماتی رہیں۔ یہ بھی ایک بیلنسنگ ایکٹ کی ضرورت ہے، ایک تو وہ لوکلائزیشن کی طرف جائیں اور دوسرا کوالٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ اسی رپورٹ کے اندر ایک اور بڑی دلچسپ بات کی گئی ہے، وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے روپے کو مستحکم رکھنے کے لیے کو 1.2 بلین ڈالرز جو ہے وہ جھونکے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ آپ جس ایشو پہ اسحاق ڈار صاحب پہ تنقید کرتے رہے وہ کام تو آپ خود بھی کر رہے ہیں، اور روپے کو مستحکم رکھ لیے، ایک روپیہ بھی نیچے گرا دیا ہے اور 1.2 بلین ڈالرز بھی آپ نے اس ملک اور قوم کے ضائع کر دیے ہیں۔ کوئی ایک پالیسی اپنائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ بیسیکلی کس طرح کی سگنلنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی رپورٹ کے اندر ایک اور بڑی عجیب و غریب بات ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ لاسٹ ایئر پاکستان کا پروویژنل جی ڈی پی گروتھ کا فگر تھا 3.9%، اور آج تک ایسے ہوتا ہے کہ جب پروویژنل فگر آ جاتا ہے تو جتنے بھی ڈونرز ہیں اس فگر کو لے لیتے ہیں، پہلے ایسٹیمیٹس جو ہیں اس پہ ان کا ڈفرینسز رہتے ہیں، لیکن جب گورنمنٹ آف پاکستان کا فگر آ جائے تو پھر اس کو لیا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ ورلڈ بینک پروویژنل فگر ریلیز ہونے کے باوجود اپنی جو گروتھ کی پروجیکشن ہے اس کو چینج نہیں کر رہا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو گروتھ ہے وہ 3.9 نہیں 3.5 ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منسٹری آف فائنانس کی اور اکنامک افیئرز ڈویژن کی اور حکومت پاکستان کی نااہلی اور کمزوری ہے کہ اگر وہ ورلڈ بینک کو ٹیک آن نہیں کر رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ساورن کنٹری جب اپنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی جتنے بھی آفیشیل ایسٹیمیٹس ہیں اس کے اوپر نو ٹرسٹ شو کر رہے ہیں۔ کل میں نے جب ورلڈ بینک سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا جی کووڈ کی وجہ سے انسرٹینٹیز بڑی زیادہ ہیں، تو اس انسرٹینٹی کی سچویشن میں جو ہے جب تک فائنل فگر نہیں ہو جاتے اس تک ہم اپنے ایسٹیمیٹس کی لیں گے۔ اور دوسرا انہوں نے جو بات کی وہاں پہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے کوارٹرلی گروتھ کے فگرز جو ہے وہ جاری کرنے چاہیے تاکہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتا رہے۔ ورلڈ بینک کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پی بی ایس کو اب موو کرنا چاہیے کہ وہ اینول یا 9 یا 10 مہینے کے بعد جو آپ پروویژنل فگر دیتے ہیں آپ کوارٹرلی بیسس پہ گروتھ کے فگرز ریلیز کریں تاکہ ایک تو اس کے اندر مزید اتھینٹسٹی آئے اور دوسرا مزید فریکوینٹ بیسس پہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ لیا جاتا رہے۔ اور آپ یہ کر سکتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ پی ایم ایل این کے زمانے میں آپ نے کوارٹرلی گروتھ کے فگرز جاری کرنے شروع کیے تھے۔ جب ایک کوارٹر میں گروتھ کے اچھے فگرز آئے تو ڈار صاحب نے اجازت دے دی، دوسرے کوارٹر میں گروتھ کے فگرز کم ہوئے انہوں نے بند کر دیا۔ تو یہ ایک پالیسی لیول ڈیسیژن کی ضرورت ہے کہ ایک ڈیسیژن لیں اور اس کے بعد آپ کریں۔ اور آخری جو بات اس رپورٹ کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ حکومت پاکستان کے لگ بھگ ہی انہوں نے انفلیشن کا 9% کا
ایوریج انفلیشن کا جو ہے وہ فگر دیا. حالانکہ حکومت پاکستان کا تھوڑا 9% سے کم ہے لیکن انہوں نے 9% کا دیا. لیکن ایک اور اس رپورٹ کے اندر بڑی خاص بات تھی جو کہ حکومت پاکستان کے لوگوں کو جواب ہے, وہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں یہ جو انفلیشن ہے پاکستان کے اندر, یہ ساؤتھ ایشیا کی جتنے کنٹریز ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے. تو وہ جو دعوے کر رہے تھے کہ پاکستان از ون آف دا چیپسٹ کنٹری, ان کو ورلڈ بینک کی یہ رپورٹ پڑھ لینی چاہیے. اور خاص کر وہ منسٹرز جن کو اکانومی کا پتہ نہیں ہے, وہ مہربانی کر کے پی ٹی آئی کا نیریٹو ڈیولپ کرتے کرتے مزید جہالت نہ پھیلائیں, چونکہ پہلے ہی اکنامک فرنٹ پہ خاصی جہالت موجود ہے. تو اس طرح کی نہ کریں تو بڑی ان کی مہربانی ہوگی. وہ اپنا جو باقی پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ بیان کرتے رہیں, لیکن یہ جو ریئلٹیز اور اکنامک فیکٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ ایک اوور آل رپورٹ ہے. اور اس میں آخری بات میں آپ کو بتا دوں, اگلے سال کا, اس سال کا جو فائنینشیل ایئر گزر رہا ہے 21-22, اس میں بھی ورلڈ بینک نے 3.4% کا جی ڈی پی گروتھ کا اسٹیمیٹ دیا ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کا اسٹیمیٹ جو ہے وہ 4.8% ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ورلڈ بینک کا جو اسٹیمیٹ ہے وہ ریئلٹی کے زیادہ قریب ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہائر بیس کی وجہ سے, اور یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہم ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں مزید ٹائٹننگ ہوگی اور مزید ٹیکسز بھی لگیں گے اور اوپر سے انفلیشن کا پریشر بھی ہے. تو پاکستان کی گروتھ یہ جو موجودہ سال گزر رہا ہے اس میں 3.5 سے 4% کے درمیان ہی ہوگی, اس سے اوپر نہیں جا سکے گی. ہاں, ایک میں آپ کو پھر وہ فلیگ کرنا چاہتا ہوں, چونکہ حکومت ری بیسنگ کے ایکسرسائز پہ کام کر رہی ہے, تو ری بیسنگ کر کے اگر فگرز کو مالش کر دی جائے تو میں اس کا ذمہ داری نہیں لیتا. لیکن یہ جو موجودہ میتھڈالوجی ہے اگر اس کے تحت ہی کریں گے تو 3.5 سے 4% کے درمیان ہی گروتھ کا فگر رہے گا. تو مہتاب حیدر کو نئی ویلاگ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.